السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پڑوسیوں میں ایک لڑکے کا ولیمہ تھا، قریب ہی موجود شادی حال میں ہم بھی شریک تھے۔ تقریب میں کھل کر خدا کی نافرمانی ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، دنیا دار اور دیندار سب چپ سادے بیٹھے تھے کہ اچانک کوئی ایسا گانا بجایا گیا جس میں واضح جنسی اعضاء کے نام لے کر فحش گوئی کی جا رہی تھی۔ میں اپنے ایک کزن اور عزیز کے ساتھ کھانا چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مجبوراً اسی وقت تقریب میں کسی کو کچھ نہ کہا کہ ہمارے لوگ خوشی غم میں حق ناحق کو مکمل فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے چپ سادے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ آج چند سال ہوئے وہ لڑکا معاشی معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ کچھ دنوں پہلے گھر میں بیٹھا سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ سامنے پڑوس میں کوئی گانا لگا۔ اس گانے میں اتنی فحاشی و بے حیائی تھی کہ خدا کی پناہ۔ سورہ کہف تو پڑھنا دور، دل کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں کہاں، ایسا کیا کروں جو میں اور میرا کنبہ یہ گانا نہ سنے۔ مجھ جیسے اجڑے ہوئے کو روحانیت کی جتنی ضرورت ہے وہ یہ تیز گانے تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے پڑوسیوں کی کسی زیادتی پر زیادہ غم نہیں ہوتا، نہ گیس مشین استعمال کرنے پر، نہ کچرے پھینکنے پر، لیکن یہ تیز گانے روح کو زخم لگاتے ہیں، اور یہ میرے نزدیک میرے مال کی چوری سے بڑا جرم ہے۔ بچپن میں میں ایک نکاح میں شرکت کے لیے مغرب سے پہلے پہنچا۔ نماز مغرب پڑھ رہے تھے کہ دولہے کا قافلہ بینڈ بازو سمیت مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ انہوں نے تھوڑا سا بھی لحاظ نہ کیا کہ لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں ایذا ہوگی۔ بہرحال آج وہ صاحب جن کا نکاح اس طرح ہوا تھا شدید ایذا میں ہیں، کام کاروبار اور فراوانی چلی گئی ہے، لیکن وہ آج تک نہیں سمجھتے کہ اصل مرض کیا تھا، اور نہ مجھے کہنے کی ہمت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، طویل عرصے سے بے روزگار ہیں، دنیاوی سطح پر ان کی کوئی سیٹنگ، کوئی ترتیب نہیں بنتی۔ میرے ساتھ تعلیم بالغہ کی کلاسیں بھی لی ہیں، لیکن ان صاحب کا معمول ہے کہ گیت مالا، ناچ گانا لازمی سننا دیکھنا ہے۔ اکثریت کا معمول یہی ہے۔ اب تو اسمارٹ فون میں ویڈیوز کی سرفنگ ہی کافی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ پوچھا کہ رضوان میری کوئی سیٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا بھائی اگر تمہاری سیٹنگ ہو گئی تو عیاشی فحاشی میں اور زیادہ مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ ہونے نہیں دیتی، اس لیے معاشی طور پر پریشانی نہیں جاتی، ورنہ اکثر خبیث الفطرت لوگوں کو معاشی خوشحالی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوست نے کہا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی کہ سچ بتانا، تمہارے دل میں ہر وقت گیت مالا اور لڑکیوں کے جسم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا واقعی ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں بس ایک ہی ضرورت ہے، بد نظری اور قلبی فحاشی سے جنگ، اور یقیناً اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازیں گے۔ اگر فراوانی بھی نہ ملے گی تو تمام معاملات مسائل سے گزرنے کی طاقت ضرور مل جائے گی، اور حق تعالیٰ سے معرفت و تعلق کا انعام اپنی جگہ۔ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر نسل پیدا ہو گئی ہے، ناچ گانے والی، جنہیں دنیا کے مسائل کے معاملات کا کچھ بھی علم نہیں، خود پرست اور نمائشی نسل جو بس رنگ و نور بننے سورنے کو ہی سب کچھ خیال کرتی ہے، وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ نسل ایسی پیدا نہیں ہوئی بلکہ پروان چڑھائی گئی ہے ایک قسم کی تربیت سے، مخصوص تربیت سے۔ خود ہم لوگوں نے انہیں ایسا بنایا ہے۔ اب نئی دنیا کا مکمل فلسفہ اور مکمل تعلیم ہی فریبی رنگ و نور اور نمود و نمائش رہ گیا ہے۔ انسانوں کی حقیقی قدر کہیں گم ہو گئی ہے، جو تیز و ترار نہیں، جو حسین و جمیل نہیں، جس کی کوئی شہرت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، بس پھر فہم و فراست اور صلاحیت کہاں سے آئے گی؟ خیر و خوبیاں کیسے ملیں گی؟ کنبے کیسے چلیں گے؟ بچے کیسے پلیں گے؟ جس تہذیب و تربیت پر ہم معاشروں سے چل رہے ہیں، یہ سب اسی کے تو نتائج ہیں۔ شر ہم پر آسمان سے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ ہم نے اسے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ اب بھانڈ میراثی انسانوں کے مسیحا ہوں گے، عیاشی فحاشی میں ڈوبے مشہور اداکار یا سنگر یا پلیئر ہی ہماری نسلوں کے رہبر اور رہنما ہوں گے۔ مادیت کی فراوانی اور حسن عیاشی ہی کامیابی کا معیار ہوگی۔ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہ ہو، حسن نہ ہو، زیبائش نہ ہو، شہرت نہ ہو، عیاری مکاری تیزی طراری نہ ہو، ان لوگوں کو اب مر جانا چاہیے۔ بس
بس پھر اداکاروں ہی کے تو نشان محفوظ کیے جائیں گے کہ پوری انسانیت کا غم جو مشہور معروف گویوں نے، اداکاروں نے، مداریوں یا کھلاڑیوں نے پال رکھا ہے، پوری انسانیت کو فلاح و نجات بس انہی کے قدموں کے نیچے